بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حج بیت اللہ کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے جو خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اس سال نصیب فرمائیں گے۔ یقیناً جہاں پر بہت ساری زیارات، بیت اللہ کا طواف اور دیگر خوش نصیبیاں اور خوش قسمتیاں حاصل ہوتی ہیں، وہاں پر ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ وہاں پر بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں اور حرم مکی کے اندر سجدہ ریز ہونے کی بھی اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں، نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر خواتین کے لیے دو باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے کہ جو بھائی بہن کو لے کے جا رہے ہیں تو بھائی بہنوں کو سکھا دیں، اگر میاں بیوی جا رہے ہیں تو خاوند بیوی کو سکھا دے، اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو بیٹے اپنی ماں کو یہ بات سکھا دیں کہ وہاں پر دو معاملات میں، چونکہ ہمارے دیار کے اندر عام طور پر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی اور نماز جنازہ ادا نہیں کرتی، اور جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ عورتوں کو سکھا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رکعت ایک رہ جائے یا دو رہ جائیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا جائے، اور اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نماز جنازہ کے بارے میں، چونکہ حرم کے اندر تقریباً ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہی ہے، حرم مکی میں بھی اور مدنی میں بھی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کو ایک قرات ملتا ہے، اور جو تدفین تک شامل رہا یعنی جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کے ساتھ گیا اور میت کی تدفین ہو گئی تب شامل رہا تو اس کو دو قرات ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرات کی مقدار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے جتنی ہے۔ تو گویا کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اجر احد پہاڑ کے جتنا ہے، اور پھر حرم کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا یہ تو عورتوں کے لیے بھی بہت بڑے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو کہ عام ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد حضرات عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لیں، اور ثنا نماز والی پڑھی جا سکتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد اگر نماز جنازہ والی اللہم اغفر لحینا و میتنا جو دعا ہے اگر یہ نہ بھی آتی ہو تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، عورتوں کو یہ تو آتی ہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح خواتین خاص طور پر ہمت کر کے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے میں گزارش کروں گا اپنے تمام ویور سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں۔ ایک دو دوستوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے حاجی کیمپ کے اندر حج کلاسیں لی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس بات کی طرف انہوں نے بھی توجہ نہیں دلائی کہ وہاں پر نماز جنازہ کے لیے عورتوں کو یہیں سے ہم تیار کر کے لے کے جائیں اور ان کو طریقہ سکھا کے جائیں، اسی طرح نماز باجماعت ادا کرنے کا طریقہ بھی عورتوں کو سکھا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرنا 50,000 نماز ادا کرنے کے اجر کے برابر ہے، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز ادا کرنے کے اجر جتنا ثواب رکھتا ہے، اور پھر اگر یہ جماعت سے ہو جائے تو پھر ہم ملٹیپلائی کریں گے 1,00,000 کو 27 سے، تو یہ تقریباً 27,00,000 نمازیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو چونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اور نماز جنازہ ادا کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، خواتین کو ایسا نہیں ہوتا، تو حج کے پر جانے سے پہلے مستورات کو، خواتین کو یہ دو کام ضرور سکھلا دینے چاہیے تاکہ وہ اس بڑے اجر کے حصول میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماں اور بہنوں کو سنجیدگی سے نماز باجماعت ادا کرنے کے طریقے کو سیکھنے کی اور نماز جنازہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.